کچھ مخصوص عناصر دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں اور جب بھی ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی بہاولپور میں طلباء سے بات چیت۔ کہا ملک کی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے۔ بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ اپنی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی ہے۔ جب تک عظیم مائیں اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی کوئی ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، انوویسٹا چولستان اور آئی سی ایس ارینا کا افتتاح کیا۔ $7 ارب قرض پروگرام کی نئی قسط کے لیے آئی ایم ایف اور پاکستان کے مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو مزید $1 ارب کی قسط مل سکے گی۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ 9 رکنی وفد پاکستان میں 2 ہفتے قیام کرے گا۔ ماہ رمضان کے آغاز پر ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ کل اور منگل کو پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں بادل برسنے کی توقع۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ ملک بھر میں پہلی سحری کا اہتمام۔ کراچی اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں سحری کے اوقات میں گیس غائب ہو گئی۔ کراچی کے علاقے ملی، رفاعیاب، ناظم آباد، گل بہار، انچھوڑ لائن میں شہری گیس کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ راولپنڈی کے علاقوں 6 روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، ڈھوک کشمیریاں، ڈھوک پراچا، ساویس روڈ کے علاقوں میں بھی گیس غائب رہی۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے سحر و افطار میں گیس کی فراہمی بحال رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشی کے خلاف مؤثر مہم چلانے کی ہدایت۔ مہنگائی کی روک تھام کے لیے مؤثر اور جامع کریک ڈاؤن کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا تھا روٹی اور آٹے کے نرخ پر کڑی نظر رکھی جائے۔ سہولت بازاروں میں مارکیٹ سے کم نرخ پر معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ فوڈ اتھارٹی کھانے پینے کی اشیاء کا معیار یقینی بنانے کے لیے کریک ڈاؤن کرے۔ ماہ سیام کے آغاز پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات۔ صدر آصف زرداری نے کہا ماہ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کی مدد کریں، غربا مساکین کی حاجت روائی، اظہار و قربانی کے جذبے کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا ماہ رمضان کا اصل پیغام صبر، شکر، ہمدردی اور اخوت و اظہار ہے۔ ماہ رمضان دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے۔ اپنی دعا میں فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 6 ماہ میں وفاق کو 169 ارب کا سرپلس بجٹ دیا۔ صحت کارڈ کی ادائیگیاں بروقت کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی ایئر وائی نیوز سے بات چیت بتایا خیبر پختونخوا نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے۔ 78 ارب روپے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے گئے۔ بی آر ٹی کو 3 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ 6 ماہ کے دوران صوبائی آمدن میں 14 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ پہلی بار صوبائی آمدن 100 ارب روپے سے تجاوز کر رہی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب نے 2019 میں ہونے والی مبینہ مالی بدعنوانی کے 18 کیسز محکمہ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے۔ ڈی جی خان فیصل آباد ڈی ایچ اوز میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات ڈی جی اینٹی کرپشن کی سپورٹ۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے عثمان بزدار کے دور میں محکمہ صحت سمیت دیگر محکموں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس چند روز میں بلانے کا فیصلہ۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال، نون لیگ سے مذاکرات اور ورکنگ ریلیشنز پر غور کیا جائے گا۔ کور کمیٹی پیپلز پارٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لی۔
جنگ بندی معاہدہ ختم ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ کو امدادی سامان کی ترسیل روک دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے دھمکی آمیز بیان جاری کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے حماس نے جنگ بندی میں توسیع کی امریکی تجویز قبول نہ کی تو سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ حماس نے جنگ بندی میں توسیع کی تجویز مسترد کر دی۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی معاہدے پر عمل کیا جائے، دوسرے مرحلے سے ہی یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، امدادی سامان روکنا بلیک میلنگ ہے، ثالثی کرنے والے ملک اسرائیل کو ایسے کام سے روکیں۔ Oh, really tight. I think that's out, and it is given. Straight to the man at mid-wicket. Missed time pull shot. I think it's Young. Oh, not this time. Not this time. You said the world's best. چیمپئنز ٹرافی کے آخری گروپ میچ میں بھارتی ٹیم مشکلات کا شکار۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 30 رنز پر 3 وکٹیں گر گئیں۔ روہت شرما 15، ویرات کوہلی 11 اور شبمن گل 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ میٹ ہنری کی 2 وکٹیں۔ سیمی فائنل میں کون کس سے ٹکرائے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ پہلے کرکٹ تو کھلا لیں، اتنے بڑے پرفارمر ہیں، کبھی سٹیٹس بھی ان کے ذرا دکھا دیں۔ اپنے سسٹم کو یہی حرکتیں کر کے نا ویک کرتے ہیں۔ کوچز جو ہے سکلین کا پیٹ دیکھے ذرا، ان پہ ڈائٹ وہ نہیں ہے، پریکٹس بھی کرانی ہوتی ہے، سلپ پہ کیچز کا بھی دیکھا ہے آپ نے۔ پہلے کرکٹ کھیلنا سکھائیں پھر دوسری باتیں کریں۔ سابق کرکٹر کامران کی ARY نیوز کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا چیئرمین سب کھلاڑیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھے۔ باسط علی بولے کیا ڈائٹ پلان صرف کھلاڑیوں کے لیے ہی ہے؟ کوچز تو خود فٹ نہیں، کیا کوچنگ کریں گے؟ چیئرمین PCB سے ڈومیسٹک میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ محسن نقوی کا اکیڈمی سے اسٹار کھلاڑیوں کو رسائی دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے سٹارز ہیں، آپ کو وسائل کی فراہمی پاکستان کرکٹ کے روشن مستقبل پر سرمایہ کاری ہے۔ PCB کا بارش کے باعث نہ ہونے والے میچز کے ٹکٹس کی رقم شائقین کو واپس دینے کا اعلان۔ یوکرینی صدر سے ملاقات کے بعد برطانوی وزیر اعظم کا یوکرین کو 2 ارب پاؤنڈ قرض دینے کا اعلان، معاہدے پر دستخط۔ قرض منجمد روسی اثاثوں سے حاصل منافع سے ادا کیا جائے گا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچنے پر برطانوی وزیر اعظم نے زیلنسکی کا استقبال کیا۔ یوکرینی صدر نے برطانیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا یوکرین کے لوگ خوش ہیں، ہمارے پاس ایسے اسٹریٹجک شراکت دار موجود ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا برطانیہ ہر مشکل گھڑی میں یوکرین کا ساتھ دے گا۔ صدر زیلنسکی آج بادشاہ چارلز سے ملیں گے۔ آج یورپی سربراہی کانفرنس ہوگی جس میں یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے ساتھ وسیع تر یورپی دفاع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی اور یوکرینی صدر میں تلخی کے بعد فرانسیسی صدر کا دونوں رہنماؤں کو فون تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ، کہا ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، باہمی احترام ہوگا تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ داؤ پر لگا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا اوول ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان مکالمے نے حیران کر دیا، یہ سب دیکھنا چونکا دینے والا تھا، امن کے لیے صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ رضوان کو بطور کپتان اتنی جلدی تبدیل کرنا اچھی بات نہیں۔ سلمان آغا ون ڈے اور ٹیسٹ میں تو سیٹ ہیں لیکن T20 میں ان کی جگہ نہیں بنتی۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو، کہا شاداب پہلے بطور کھلاڑی آ کر کارکردگی دکھائے اور جگہ پکی کرے۔ باسط علی نے کہا شاداب کو کس بنیاد پر کپتان بنایا جا رہا ہے؟ افغانستان کے خلاف کپتان بن کر گئے اور ہم پہلی بار سیریز ہار گئے۔ ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ بنیں گے جو شاداب کے سسر بھی ہیں۔ کھلاڑی اچھا ہو تو ہیڈ کوچ سسر بھی ہو، کوئی بری بات نہیں۔ پروگرام میں ہارون رفیق نے میزبانی کی، اداکارہ سنیتا مارشل بنی مہمان اور کھیلا دلچسپ کھیل۔ UAE نے تعلیم کے شعبے میں 16,000 سے زائد افراد کو گولڈن ویزے جاری کر دیے۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے 16 نمایاں سائنسدانوں کو بھی گولڈن ویزے دیے گئے۔ گولڈن ویزا پروگرام کا مقصد بین الاقوامی سطح پر قابل افراد کو
متحدہ عرب امارات میں مستقل رہائش فراہم کرنا ہے۔ ترکی میں 40 سال کے تنازع کے خاتمے کا آغاز، کرد عسکریت پسند تنظیم کا ترکی سے جنگ بندی کا اعلان۔ کرد تنظیم کا کہنا ہے ہم اپنے اسیر رہنما عبداللہ اسقلان کی جنگ بندی کی اپیل سے مکمل طور پر متفق ہیں۔ اس وقت تک کوئی مسلح کارروائی نہیں ہوگی جب تک ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ اسقلان 1999 سے ترکی کی امرالی جیل میں قید ہیں۔ لڑائی میں 40,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ کراچی میں ٹریلر نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ لیاقت آباد 4 نمبر پر ٹریلر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جام بحق، مسلح افراد کی ٹریلر کو نظر آتش کرنے کی کوشش، پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا، ڈرائیور فرار۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ڈمپر حادثات میں جام بحق افراد کے لواحقین کا کوئی پرسان حال نہیں، جتنے لوگوں کو ڈمپر ٹینکر سے کچلا گیا تمام کے گھر جا کر ایک ایک پلاٹ دوں گا۔ کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے لاشیں قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیں گے۔ لاہور میں رائمن روڈ پر سفاری پارک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق، شناخت 36 سالہ قربان علی کے نام سے ہوئی۔ کوزدار کے علاقے زہری میں ایک گاڑی پر فائرنگ، JUIF کے رہنما وڈیرا غلام سرور اور ساتھی جاں بحق، فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا۔ شکارپور کچے کے علاقے گڑھی تیخو اور کوٹ شاہو میں ونگ کمانڈر رینجرز اور SSP شکارپور کی زیر قیادت ڈاکوں کے خلاف آپریشن، تیغانی اور بڈانی گروپ کے ڈاکو کمسن بچے سمیت 11 مخفیوں کو چھوڑ کر فرار۔ نامور شاعر ناصر کاظمی کو گزرے 53 برس بیت گئے۔ ان کا پہلا مجموعہ برق تھا، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا، خشک چشمے کے کنارے سمیت دیگر شعری مجموعے اور نثری کتب بھی تخلیقات میں شامل ہیں۔ اور اداکار عمر شہزاد شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ عمر شہزاد نے مدینہ میں نکاح کیا، سوشل میڈیا پر نکاح کو ویڈیو شیئر کی۔